دعا ہے جناب سید کونین اسے قبول فرمائے. حضرت زہرا آپ سے راضی ہو. جس جس مومن کے گھر میں پریشانی ہے سید کونین کے صدقہ ان کی پریشانیاں دور ہو. جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا کرے. مومن کی شان ہے کہ وہ مومن کی دعا پر آمین ضرور کہتا ہے، کیونکہ جو آمین نہ کہے وہ بخیل ہے. کسی نے پوچھا کہ آمین نہ کہنے سے بندہ بخیل کیسے؟ جواب آیا مانگنا اس نے ہے، دینا اس نے ہے. یہ خالی آمین ہی نہ کہے بخالت نہیں تو اور کیا. باقی رہ گیا ناصر عباس کا مسئلہ. ناصر عباس کو نہ کوئی مشکل ہے اور حضرت عباس کے علم کی قسم نہ کوئی پریشانی. چادر بطول کی قسم ناصر عباس کی وجہ سے زہرا کے زندہ دشمن بھی پریشان ہے، مردہ بے غیرت بھی پریشان. پریشان وہ ہوتا ہے جو لاوارث ہو. لاوارث وہ ہوتا ہے جس کے پیروں کی لاش کتے گلیوں میں گھسیٹتے پھرے. جناب زہرا کے حق کی قسم، اس سے بڑی قسم کائنات میں ہے کوئی؟ نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی مشکل. اسی علاقے کے تھانے سے لے کے چیف جسٹس کی عدالت تک اس گناہگار کو جناب زہرا نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ میں نے بطول کے چوروں کو بے نقاب کیا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. امام حسین تمہیں آباد و شاد رکھے. اور یہ اکیلا میری ذات سے ممکن نہ تھا. میرے ساتھ میری قوم کی جس رنگ میں دعائیں تھیں دعائیں ہیں. میری سب سے بڑی طاقت ہے ماتمیوں کی دعا. جو ہاتھ ماتم نہیں کرتا اس بے غیرت کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. آل محمد آپ کو سلامت. میرے ارد گرد سلامت قبلہ قمر شاہ صاحب، رائے حیدر ایڈوکیٹ صاحب قبلہ، وہ سارے عزادار جن کی نصرت اور ساتھ میرے ساتھ رہو. جن معجزات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن کرشمات زہرا کو، جو فضل جناب زہرا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں عقیدے کی اس پختگی اور اس یقین پر ہوں. 1 کروڑ ناصر عباس سولی پہ بھی 1000 دفعہ چڑھا دیے جائیں تب بھی میں بطول کے دشمن کو صدیق ماننے پر تیار ہوں. میں نے اپنی قوم کی آنے والی نسلوں کو جھنجھوڑا ہے. ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے، عقیدہ نہیں. عقیدہ وہ چیز ہے جس کا تحفظ واجب ہے اور ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے حق جناب زہرا.
رسول کی بیٹی کے حق سے 1 انچ بھی جو دستبردار ہو جائے اس سے بڑا بغیرت کائنات میں ہوتا کوئی نہیں. فاطمہ زہرا کے دشمن پر لعنت کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی اگر کوئی سوچے کہ لعنت کروں یا نہ کروں، لعنت خود اسی کے منہ میں آوے. امام حسین جناب زہرا آل محمد آپ کو سلامت. ہم بے شعور نہیں، ہمیں دین کی اصل کا پتہ ہے. حسین کی مجلس کا صدقہ ہے ہم رضی اللہ اور لعنت اللہ کا فرق سمجھتے ہیں. اور آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سید کونین کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دین مقروض ہے زہرا کو. بے شک کیا بات ہے. اسلام کس کی دولت کی بدولت پھیلاؤ؟ اس کا نام ہے جناب خدیجہ. خدیجہ نے اپنی دولت سبحان اللہ پیغمبر اسلام پر قربان کی. شہید محسن نقوی کی 4 سطریں پڑھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں قائم ہے شرافت بھی نبوت کی بدولت. جس بندے کو انصاف اچھا لگتا ہے وہ انصاف کرے اور اگلے مصرے کو سنے. شان خدیجہ کیا ہے؟ قائم ہے شرافت بھی نبوت کی بدولت، پھیلی ہے نبوت تیری دولت کی بدولت. جنہیں زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے، جو حق کی حمایت کرنا جانتے ہیں، پھیلی ہے نبوت تیری دولت کی بدولت، پھیلی ہے نبوت تیری دولت کی بدولت، پھیلی ہے نبوت تیری دولت کی بدولت. میں سوچتا رہتا ہوں کہ تو کون ہے، کیا ہے؟ بی بی تیرا داماد نشیری کا خدا. آل محمد سلامت، جوانی سلامت رہے علی اکبر کا سب. جس نے اپنی دولت کے ذریعے مسلمانوں کے فاقے توڑے. ہر خرچہ کرنے والا موشن نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر خرچہ کرنے والا موشن ہو. خرچہ کرنے والوں میں کیٹیگریز ہوتی. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک خرچہ ہوتا ہے بندے کی اپنی ضرورت، ایک ہوتا ہے اگلے کی ضرورت. کوئی بندہ میرے پاس آ جائے، علامہ صاحب 1 گھنٹے بعد اسلام آباد میں مجلس پڑھ دیں. یہ مجلس ختم کرنے کے بعد میں 1 گھنٹے میں پہنچوں گا کیسے؟ مشکل ہے نا. وہ ہیلی کاپٹر لے آیا، وہ مجھے اس پر بٹھا کے لے گیا. خرچہ آ گیا 5 لاکھ. یہ 5 لاکھ مجھ پر احسان نہیں، یہ 5 لاکھ اس کی ضرورت تھی. مجھے پڑھوانا تھا، اس نے آج ہی پڑھوانا تھا، ابھی پڑھوانا تھا. یہ خرچہ اس نے جو کیا ہے یہ اس کی ضرورت ہے. میں یہاں ٹھوکر چوک پہ کھڑا تھا، میر محمد علی صاحب گزرے. اللہ صاحب پریشان کیوں ہے؟ میں نے کہا جیب کٹ گئی. کہاں جانا ہے؟ ملتان. کتنا کرایہ لگے گا؟ 500. انہوں نے 1000 روپے مجھے دے دی.
اگر میں شریف ہوں تو یہ احسان ہے. آل محمد آپ کو سلامت ہے. جو بندے گم شب ہو کے سن لو, بیدار ہو کے سنو. اگر میں شریف ہوں تو یہ 1000 مجھ پر احسان ہے. 10 لاکھ احسان نہیں تھا, 1000 احسان ہے. آخر فرق کیا ہے؟ وہ جو پہلا خرچہ تھا وہ اس کی ضرورت, یہ 1000 جو ہے یہ میری ضرورت. اگر کوئی لاکھ کہانیاں سنائے میرے بزرگ نے کنواں خرید کے دے دیا تو 40 سال بت بھی تو پوچھتے رہے ہیں, گناہ بھی تو بخشوانے ہوں گے. اگر کوئی 10 کروڑ روپے کی مسجد بنوا دے تو اس نے جنت میں گھر بھی تو لینا ہے. خدا کے ساتھ یہ لالچ تو موجود ہے. خدیجہ نے اس وقت خرچہ کیا جب رسالت ضرورت مند ہو کے کھڑے. فاطمہ کی ماں نے اس وقت خرچہ کیا جب رسالت ضرورت مند ہوگی. اس کے مال کو لوٹ لیتے تھے بدماش لوگ. قافلوں کو لوٹنا پیشہ تھا. بڑے ٹیکنیکل قسم کے لوگ تھے. جنگل میں اونٹ بٹھا دیتے تھے رات کو, اس کے پیچھے شمع جلا دیتے تھے. دور والا بندہ سمجھتا تھا خیمہ ہے. لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی. مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے. لوٹ مار کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا تھا. خدیجۃ الکبریٰ کو فرق تو کوئی نہیں پڑتا تھا. بڑے لوگ مال کی قیمت کے لٹنے پر پریشان نہیں ہوتے, لیکن کاروبار کی ساکھ کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہوتی. ملکہ شرم و حیا سردار مکہ ابو طالب کے پاس آئی. آپ کے ہوتے ہوئے میرا مال لوٹا جا رہا ہے. سر پہ ہاتھ رکھ کے ابو طالب نے وعدہ کیا, آج کے بعد کوئی چور تیرا مال نہیں چرائے گا. مطمئن ہو کر خدیجہ واپس چلی گئی. عمران نے اعلان کرا دیا, مکے والوں جو گھر روٹی کھلاتا ہے آج پھر وہاں روٹی بٹے گی. جس گھر سے ہمیشہ روٹی ملتی ہے آج وہاں سے روٹی پھر ملے گی, لیکن وہیں آ کے کھاؤ. سارا مکہ عمران کے گھر اکٹھا ہو گیا. ابو طالب نے تقریر فرماتے ہوئے کہا, مکے والوں خدیجہ کے ساتھ مل کے کاروبار کرو گے؟ لفظ نہیں سمجھا. پارٹنرشپ کرو گے؟ بھائی والی. بندے پریشان ہو گئے. عمران سے مذاق کی توقع نہیں. خدیجہ کے ساتھ ہمارا کوئی میل نہیں. اتنی بڑی ملکہ نہیں ملیکہ. ملکہ وہ ہوتی ہے جس کے اقتدار کو زوال کا خطرہ ہو, جس کا اقتدار کبھی ختم نہ ہو اسے کہتے ہیں ملیکہ. عرب میں جس نوکر کے پیٹ پر سونے کا کمر بند ہوتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ خدیجہ کا نوکر ہے. اس بندے کو اللہ نے زبان دی ہی نہیں جسے اگلا فکرہ سمجھ بھی آئے اور پھر نہ بولے. اتنی بڑی مالکن ہے خدیجہ, ختم نبوت اس کے پاس ملازمت کرتی رہی ہے. اللہ کا سب سے بڑا نبی جس کے پاس ملازمت کرتا رہو. بندے حیران ہوئے, ابو طالب کیسا ممکن ہے اتنی بڑی شہزادی کے ساتھ مل کے کاروبار کریں؟ فرمایا خدیجہ کے مقام کو نہ دیکھو, تم اپنی اوقات کے مطابق حصہ ڈالو. کسی کے پاس 1 اونٹ ہے تو وہ دے دے, واپسی میں 2 اونٹ لے جائے وہ بھی بھرے ہوئے. کسی کے پاس 1 گھوڑا ہے تو دے جائے.
واپسی میں 2 گھوڑے بھی لے جائے، مال بھی لے جائے، بکری مرغی جو ہے لے آؤ۔ خدیجہ الکبریٰ یہ فکر سن کے ہنستی رہی اور دلی دل میں سوچتی رہی اس سے کیا ہوگا۔ اسے اگلے دن خدیجہ الکبریٰ کو ابو طالب کی فصاحت و بلاغت سمجھ آئی، فراست سمجھ میں آئی کہ جس کی بکری بھی قافلے میں شامل ہوئی تھی وہ بھی نیزہ لے کے کھڑا تھا، ہمارا مال جا رہا ہے۔ آل محمد تمہیں سلامت ہے، ہمارا مال جا رہا ہے۔ بس سامعین گرامی قدر اگلا دن آیا، قافلہ روانہ ہوا، قافلہ خیر و خیریت سے واپس آیا۔ ملکۃ العرب کے مال کو کسی نے لوٹنے کی کوشش نہیں کی۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے ملکہ انجیل وارث جہان کے دروازے پر 70 کنیزیں ادھر 70 کنیزیں ادھر، ان کے ہاتھ میں سونے چاندی کے تحفے، درمیان میں پردہ اور شرم کے اندر جناب خدیجہ طاہرہ نے طاہر کے گھر قدم رکھا۔ حکومت مل جانے کے بعد صدیقہ کہلوانا اور ہے، محمد کی زوجہ بننے سے پہلے طاہرہ کہلوانا اور۔ عرب کا نجس معاشرہ جسے طاہرہ تسلیم کرتا تھا کہ تو طاہرہ، اس فکرے پہ گھر جا کے سوچنا، ابھی حضور کی زوجہ بھی نہیں بنی اور مکے والے مانتے تھے کہ یہ طاہرہ ہے، یہ طاہرہ ہے۔ راج ہو بس سامعین گرامی قدر، ابو طالب نے حیران ہو کے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی شکریہ ادا کرنے آئی۔ ابو طالب کی آواز آئی، ہم اجرت کے بدلے احسان نہیں کرتے، تو جا کے ہم اجرت کے بدلے احسان نہیں کرتے۔ خدیجہ گردن جھکا کے کہتی ہے کنیز نے بھی کچھ ایسی طبیعت پائی ہے، مفت کا احسان نہیں لیتے۔ 2 سرداروں کی باہمی گفتگو تھی، 2 سرداروں کی باہمی گفتگو تھی، نتیجہ اس بات پر نکلا کہ یہ مال تو بانٹ دیتے ہیں یتیموں میں، غریبوں میں، جو تم میرے لیے لائی ہے اسے خیرات کر دیتے، اور احسان کا بدلہ یوں اتار کہ میرا بھتیجا جوان ہو گیا، جنہوں نے میرے ساتھ سفر کیا مولا تمہیں سلامت رکھے، میرا بھتیجا جوان ہو گیا، اب میں اسے کاروبار کروانا چاہتا ہوں، تو اپنا کچھ مال دے دے تاکہ میرا بھتیجا تیرے مال سے تجارت کرے۔ اس نے قبول کیا۔ صبح کے وقت عمران نے بھتیجے کو تیار کرنا شروع کیا، بالوں میں کنگھی دیتے ہوئے ماتھا چومتا ہے، خدیجہ کی تعریف کر کے کہتے ہیں بڑی شریف عورت ہے، اللہ نے اسے بڑا مال عطا کیا ہے، ہمارے پرانی خاندانی تعلقات ہیں۔ میں نے اس سے یہ کہا، اس نے مجھ سے یہ کہا، آؤ اس کے گھر چلیں۔ قرآن کی سورت مکمل قرآن کو لے کے خدیجہ کے گھر پہنچی۔ مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی حریر و دیبا کے پردوں سے چھنتی ہوئی محل سرائے خدیجہ میں پہنچی۔ اپنے بخت کی طرح خدیجہ جاگ کر بیدار ہوئی، دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی، بچپن کے خواب کی تعبیر عمران کے ساتھ کھڑی تھی۔ ابو طالب نے پوچھا کتنا مال دے رہی ہو؟ کہنے لگی جتنا یہ چاہے، جتنا ان کا دل کرے۔ مال طے ہوا، میسرہ نامی غلام کو قریب بلایا، آواز دے کر خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے میسرہ پورے راستے میں تو نے کچھ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، بس نظر رکھ کردار مصطفیٰ پر، مجھے بتا کہ محمد کے کردار کیا۔ قافلہ گیا، تجارت ہوئی، قافلہ واپس آیا، سب سے پہلے واپس آیا میسرہ، کرسی پر ملکہ انجیل بیٹھی، سامنے میسرہ گردن جھکا کے پردے کے پیچھے کھڑا ہوا، ابھی محمد کی زوجہ نہیں بنی اور نوکروں سے بھی پردہ ہے۔
ایسے میدانوں میں آنے والی کیا مقابلہ کرے گی؟ نوکر سے پردہ کر رہی ہے، نوکر پردے کے پیچھے کھڑا ہوا، آواز دے کے خدیجہ کبریٰ نے فرمایا میسرہ محمد کے عیب بتاؤ۔ آپ گھبرا گئے، جہاں رشتہ کرنا ہو وہاں فضائل نہیں پوچھے جاتے، جہاں رشتہ کرنا ہو وہاں پوچھا جاتا ہے کوئی عیب تو نہیں۔ میسرہ نے پلٹ کے فرمایا خاندان میں اعلیٰ ہے، نسب میں عظیم ہے، گفتار میں صدیق ہے، کردار میں کریم ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے پوچھا ہے عیب بیان کرو، کہ بی بی سب سے آخر میں خود کھاتا ہے، پہلے سب کو کھلاتا ہے، کھانا تھوڑا بھی ہو اس کے ہاتھ سے بٹے ساروں کو پورا ہوتا ہے۔ اب آدھے میں نے پوچھا ہے کوئی عیب ہے تو بیان کر۔ پلٹ کے کہتے پیدل چلنے لگے، جو پتھر اس کے قدموں سے مس ہو جائے عقیق یمنی بندہ چلا جاتا ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، امام حسین تمہیں آباد و شاد رکھے۔ اب آدھے میں پوچھ رہی ہوں کوئی اس کے عیب ہے تو بیان کر۔ پلٹ کے آواز دے کے کہا بی بی ہاشمیوں سے زیادہ سخی کوئی نہیں، ہاشمیوں میں عبد المطلب سے بڑا کریم کوئی نہیں، عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، عبداللہ کے اکلوتے در نایاب کا نام ہے محمد۔ اب آدھے میں پوچھ رہی ہوں کوئی عیب بیان کر۔ جواب دے کے کہتے بی بی راستے میں گرمی ہوتی ہے، گرمی سفر میں لگے تو پسینہ آتا ہے، پسینے میں بدبو ہوتی ہے، ہم اہل عرب بدبو سے بچنے کے لیے مشک و عنبر و کستوری استعمال کرتے ہیں۔ تیری عزت کی قسم راستے میں گرمی تھی، سفر میں پسینہ آیا، لیکن کسی کو کسی خوشبو کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ اس کے بدن سے نکلنے والا پسینہ مشک سے بہتر ہے، عنبر سے اعلیٰ ہے، کستوری سے بہتر۔ جمعرات کی روٹیاں مانگنے والوں کو کیا خبر کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ تم یوسف کے حسن سے ہی آگے نہ بڑھے، تم ہیر رانجھے میں گم رہ گئے، تم نے علی والوں سے پوچھا ہی نہیں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، تم نے قصیدے پڑھے۔ یوسف بڑا حسین تھا، یوسف بڑا حسین تھا، یوسف بڑا حسین تھا۔ آؤ ذاکر حسین سے سنو کہ یوسف اور محمد میں کیا فرق ہے۔ جس پر زلیخا عاشق ہو جائے وہ یوسف ہوتا ہے، اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے وہ محمد۔ امام زمانہ جناب سید آپ سے راضی ہوں، سید کونین ہر عزادار کو سلامت رکھے۔ پیر کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو، جسے علی والا ہونے میں فخر مل کے نعرے حیدری۔ امام زمانہ سے اللہ اہل بیت تم سے راضی ہوں، سید کونین تمہیں آباد و شاد رکھے۔ عیب یہ ہے کہ بے عیب ہے، اس میں عیب ہے ہی نہیں، اس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ میسرہ ایک احسان کر، میرا رشتہ لے کے جا۔ شریف گھرانوں میں رشتہ لڑکی والے نہیں بھیجتے، شریف گھروں میں لڑکی والے رشتہ نہیں بھیجتے، رشتہ لڑکے والے بھیجتے۔ اور اگر لڑکی والوں کو کوئی گھر پسند آئے ذہن میں ہو تو وہ درمیان میں کسی شریف آدمی کو ڈال دیتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سید الذاکرین کی آمد میں مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بسم اللہ. 12 دیگر درود کی چھاؤں میں قبلہ کو منبر تک پہنچا دو. ابھی اس کی آپ کے پیچھے بڑے آرام سے بات نہیں کریں. جیو جناب اکرم شاہ جی جیو جیو. جہاں تک مجمع تشریف فرما ہے، پورے پنجاب کا مجمع ہے، بانی مجلس کی پرخلوص پورے سال کی محنت ہے، علی والوں کا اجتماع ہے، حسین کے دوستوں کا اجتماع ہے، زندہ اور غیرت مند قوم کا اجتماع ہے. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، فکرہ شوکت بھائی پھر عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ شریف گھر لڑکی والوں کو اگر کہیں شادی کرنے کا ارادہ رکھے اپنی بیٹی کو، وہ ڈائریکٹ اپنی زبان سے نہیں کہتے، وہ درمیان میں کسی کو وسیلہ بنا دیتے ہیں، کسی کے ذمہ لگا دیتے ہیں. جیسے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا رشتہ خدا کے ذمہ لگا دیا. بات سمجھ آئے میرے پاس. وہ کہتے جناب ان سے کہیں ہماری طرف توجہ کریں، ساروں کی توجہ میری طرف ہو. تو جناب خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں ایک فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں. پہل کون کرتا ہے؟ لڑکے والے. لڑکے والے. کائنات کے شریف گھرانوں میں پہلی اور آخری بیوی ہے خدیجہ، جس نے اپنا رشتہ محمد مصطفیٰ کو خود بھجوایا. یہ رشتہ حضور بھجواتے تو 2 نقصان تھے. ایک مولوی نہ سنبھالے جاتے، وہ کہتے امیر عورت کا رشتہ مانگنا سنت رسول ہے. جو بندے چوپ ہیں انہیں مولویوں سے واہ نہیں پڑی. ایک مرے تو کم از کم 4 عورتیں بیوہ ہوتی. دیر نہ سمجھے. دوسرا نقصان یہ تھا کہ کائنات کا نجش ملو ذہنیت مصطفیٰ میں شک کر دو کہ دولت دیکھ کے رشتہ بھجوایا. اگر میں سمجھا سکا تو فکر اس قابل ہے، جب تک تم زندہ رہو خدا تمہیں سلامت رکھے. اس گناہگار اس سادات عظام کے دروازے کے ادنی سے کتے کے لیے تمہارے دل سے دعا نکلے گی. فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر اعظم کو، سید الانبیاء کو عورت والا ناز توڑ کر اپنا رشتہ خود بھجوایا. اللہ کو خدیجہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اسی دن سے قانون بنایا کہ جب بھی کسی کی شادی ہوگی مولوی پہلے لڑکی سے پوچھے گا پھر لڑکے کے بعد. پہلے دلہن شراز صاحب پہلے آئے گا دلہن کے پاس، پھر جائے گا دلہا کے پاس. نکاح کے سیغے کا آغاز انکاح تو میں نکاح کرتی ہوں، مرد قبول کرتا ہوں. میں صرف مہربانی کر میرا رشتہ لے جا. آگے میرا نصیب رشتہ قبول ہوا یا نہ ہوا، لیکن خالی میرا رشتہ لے جانے کے بدلے میں یمن والی جاگیر تیری، تیرے یمن والی جاگیر تیری. میں صرف منہ بنا کے کہتے کام زیادہ ہے اجرت تھوڑی. امام حسین تمہیں سلامت رہے، سر نہیں ہلا نہ بولنا زبان سے. اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے. اسلام کے ساتھ بھی یہی خطرناک کام ہوا ہے. اس کا کام زیادہ ہے اجرت تھوڑی. حیران ہو کے جناب خدیجہ فرماتی ہے تو نے تو یمن کی جاگیر دیکھی ہے، یمن کے بادشاہ کے خزانے اتنے نہیں جتنی وہ قیمتی جاگیر ہے. مسکرا کے میسرا کہتے جنت کا وعدہ کر. میسرا سمجھ گیا کہ اس گھر میں جا رہی ہے خدیجہ جس میں کم از کم انعام جنت ملتا ہے، کم سے کم انعام جنت. جنت کو کبھی لفٹ کرائی نہیں علی والوں نے.
دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے، جیو 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 دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے۔ اس سے اچھی تو جنت نہیں ہو سکتی حسین کی مجلس سے۔ معاشرہ نے کہا ٹھیک ہے میں رشتہ لے کے جاتا ہوں، جنت کا وعدہ کر۔ خدیجہ کبریٰ نے وعدہ کیا، معاشرہ بازار میں آیا، بازرگاہ بادشاہ صاحب قبلہ جیسی ہستی تشریف فرمائے، سید دادے سے دعا خیرات میں لے کے فکریں پڑتا ہوں، ڈائریکٹ بات کر نہیں سکتا تھا، بات کرنے کے لیے بہانا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے معاشرہ مکے کے بازاروں میں آیا، سامنے حضور ایک دکان پہ کھڑے ہو کے کچھ خرید رہے تھے۔ معاشرہ نے سلام کیا، کیا خرید رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میری ایک چچی ہے، اس نے مجھے ماں بن کے پالا ہے، آل محمد تمہیں سلامت رکھے، زندہ رہو، آباد و شاد رہو، جو سیدوں کے فضائل پہ خوش ہوتے ہو جناب زہرا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ کیا خرید رہے ہیں؟ فرمایا ہماری ایک چچی ہے جس نے بچپن سے ہمیں ماں بن کے پالا، پہلی تنخواہ سے اس کے لیے تحفہ خرید رہا ہوں۔ پہلی تنخواہ سے، پہلی کمائی سے تحفہ خرید رہا ہوں۔ معاشرہ کھڑا تھا موقع کی تلاش میں، اسے موقع مل گیا، کہتا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ساری زندگی چچی کے لیے ہی تحفے خریدیں گے یا اپنا گھر بھی بسانا ہے؟ نہیں رفاقت صاحب کو نہیں کرنا۔ حضور کے چہرے پہ شرم و حیا کی لکیر آئی، اسے موقع ملا اس نے دوسرا فکر کا، ویسے کوئی رشتہ وغیرہ دیکھ کے رکھا ہے؟ کون کوئی ڈال شال کے تھے؟ سرکار خاموش، فوراً ہی تیسرا فکرہ کہتا ہے رشتے تو بہت سارے آئے ہوں گے، میری مالکن بھی چاہتی ہے کہ آپ اسے اپنی کنیز بنا لیں۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، میری مالکن بھی چاہتی ہے کہ آپ اسے اپنی کنیز بنا لیں۔ مسکرا کے مصطفیٰ کی آواز آئی، میں چچا سے پوچھوں گا، بے شک وہ بندہ تھک گیا ہے جسے اب فکرہ سمجھ میں نہ آیا، میں چچا سے پوچھوں گا، ابو طالب سے۔ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، محمد خود تو بولتا ہی نہیں، ان ہاتھوں کو بی بی زہرا کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ بطول راضی ہو ہر اس بندے پر جسے میرا فکرہ سمجھ میں آیا ہے، جو حق کی حمایت میں بولا ہے، جو جناب زہرا کی ماں کے فضائل پہ بولا ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے فکرے کو توجہ سننا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، یہ وہ کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، تو یہ محمد مصطفیٰ نہیں کہہ رہے تھے۔ ایک مل کے سلوات پڑھے بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ عالمی شہرت یافتہ منقبت خان نوحہ خان جنہیں جناب سیدہ نے پوری دنیا میں عزت عطا فرمائی ہے، میر حسن میر صاحب دبئی سے خصوصاً اس مجلس اعزاز میں شرکت کے لیے تشریف لائے، میں انہیں ادائے مظلوم میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اگلے فکرے ان کے احترام میں نے روکے تاکہ میں ان سے بھی دعا حاصل کروں اور آپ حضرات کی بھی توجہ حاصل کروں۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ کے حسین کے ذاکر کا استقبال فرمائیں۔ نہ ہو تو بیٹھا، بسم اللہ۔ جیو جیو زندگی ہو گئے، چلو اچھا
میرے سے توجہ ہے یا نہیں؟ رشتہ آیا، رشتہ آیا لڑکی والوں کی طرف سے، دلہن نے اپنا رشتہ خود بھجوایا، غیرت کول کو رشتہ خود بھجوایا، حیا کول کو اپنا رشتہ خود بھجوایا۔ 2 ٹکے کا بغیرت ملا اپنی نجس تحریروں میں کہتا ہے خدیجہ بیوہ تھی، وہ فکر عرض کرنے لگا قبلہ درگاہ بادشاہ صاحب سے لے کے آخری بندے تک، اگر ہر مومن نے مجھے دعا نہ دی تو فکرہ جناب زہرا نے عطا کیا ہی نہیں۔ مجھے حضرت عباس کے جلالی والے علم کی قسم، خدیجہ اکلوتی ام المومنین ہے جسے محمد کنوارا ملا۔ نعرہ حیدری، آل محمد جی میں کہتا ہوں، میں بسم اللہ جناب خدیجہ الکبریٰ، ہاں امام حسین قبلہ و کعبہ کی صحت و سلامتی کے لیے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سلمان طبیعت بن کر، ابو ذر نیت بن کر، بہلول شریعت بن کر، جس جس کا ایمان ہے علی رزق دیتا ہے، علی کائنات کا مالک ہے، علی حاجت روا ہے، علی زندگی دیتا ہے، علی موت دیتا ہے، علی بدر کا فاتح ہے، علی احد کا مالک ہے، علی خندق کا کل ایمان ہے، علی خیبر کا مرد میدان ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت سے علی والوں کا رزق بڑھانے کے لیے، علی کا دشمن کا کلیجہ چبانے کے لیے نعرہ حیدری۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ خدیجہ واحد ام المومنین ہے جسے محمد کنوارا ملا۔ اب اگر حضرت ابو ہریرہ دوسرا جنم بھی لے لیں تب بھی وہ بطول کی ماں کا یہ شرف چھین نہیں سکتے۔ جتنی بھی آئی خدیجہ کے بعد آئی، بعد آئی، تو تو سید ہو، توجہ چاہتا ہوں، باقی رسول کی حیات کی شریک ہے، یہ رسول کے مشن کی شریک ہے۔ جسے فکرہ سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے، باقی اسلام کے وظیفے میں پلتی رہی ہیں۔ خدیجہ اسلام کو پالتی رہی ہے۔ ملتان کا بندہ لاہور میں آ کے آم کھائے، بری گل تو نہیں، سخت پڑ گئے۔ بندہ ملتان کا ہو آئے لاہور میں یا آم کھائے، آم کھانے کے بعد کہے آج زندگی پہلی بار میں رج کے مدینے کا اکلوتا فروٹ تھا کھجور، کنو مالٹے وہاں ہوتے نہیں تھے کیونکہ جانور تھا اونٹ۔ حکمت پروردگار ہے ایسے جانور کے علاقے میں ویسا فروٹ بنایا کہ اونٹ کا منہ نہ پہنچے۔ اس کے باوجود میں نے ایک عزت میں آپ کے فکرے سنے، یا علی تیرے بچے دیے، تیری ذوالفقار کے صدقے میں آج خیبر میں نے پہلی مرتبہ جی بھر کے کھجوریں کھائی ہیں۔ دروازے پر فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھوں گا، وہ فکرہ یاد ہے جہاں بات رکی تھی، میں اپنے چچا سے پوچھوں گا، میں اپنے، اور قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ وحی کے بغیر بولتا نہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 23 سال وحی کے مطابق اور 40 سال اپنی مرضی سے، اور بولنے کا لفظ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، یہاں لفظ ہے نطق۔ نطق کا مطلب بولنا نہیں، بچے کی اون آ سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک سارا نطق ہے۔ میں لغت کی ذمہ داری سے فکر عرض کر رہا ہوں،
محمد مصطفیٰ اپنی مرضی سے بولتا نہیں، بات اس کی ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی۔ اللہ فرما رہا تھا کہ میں ابو طالب کی مرضی پوچھوں گا۔ ادھر ادھر اب توجہ نہ کرنا، حیران ہو کے نہ سننا۔ زبان بولتی وہی ہے جس میں مہر ہوتی ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس ذکر میں بولتا صرف وہی ہے جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہو۔ علی کی مودت دل میں ہو تو گونگے بھی بولتے ہیں، علی کا بغض ہو تو آنکھوں والے قرآن پڑھ کے اندھے ہو جاتے ہیں۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، فکرہ پڑھنے لگا ہوں، اللہ پوچھ رہا تھا ابو طالب تیری رضا ہے کہ نہیں، تیری مرضی ہے کہ نہیں، ابو طالب تیری مرضی ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ وہ اللہ ہو کر ابو طالب سے پوچھے گا کہ تو راضی ہے کہ نہیں، تو اسے چاہیے پہلے علامہ اقبال سے پوچھے اس نے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ بس خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری۔ ابو طالب نے ہاں کی، کل شریعت کی شادی ہونے لگی۔ کائنات کا سب سے عظیم ترین نبی ابو طالب کے ہاتھوں سے تیار ہونے لگا۔ یاسین کا شعرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے، شرابن طہورا کے ساغر، قل اعوذ برب الفلق کی دھونی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے۔ اتنی شادیاں کرنے والے رسول پہلی اور آخری مرتبہ دولہا بنا۔ قرآن کی قسم جسے لفظ سمجھ میں آیا اسے ممبر سے میرا سلام ہے، کیونکہ زہرا کی ماں اکلوتی ام المومنین ہے جس کے لیے نبی بارات لے کر گیا، ڈولی لے کر آیا۔ باقیوں کی ڈولیاں احترام رسالت میں ان کے وارث خود گھر پہنچا کر گئے۔ خدیجہ کو لینے کے لیے مصطفیٰ گیا، سوالی بن کر گیا، دولہا بن کے گیا، ملکہ شرم کے گھر بارات گئی۔ ایسا نکاح ہوا کہ سیادت نے خدیجہ کا طواف شروع کر دیا۔ قرآن مجید کی قسم میرے پاس پر ہوتے یہ فکرہ میں فرش میں کھڑے ہو کے نہ پڑھتا، میں اوڑھ کے پھر یہ فکرہ پڑھتا تو شاید اس کا حق ادا نہ ہو۔ سیادت نے خدیجہ کا طواف شروع کر دیا۔ سید کا سراد سید با نبی شادی، سیادت نے عمران دی، سیادت نے جناب خدیجہ الکبریٰ کا نبی صاحب طواف کرنا شروع کر دیا۔ آگے آگے خدیجہ، پیچھے پیچھے سیادت، آگے آگے خدیجہ، پیچھے پیچھے سیادت۔ جس نے نکاح پڑھا وہ سید البطحاء، جس سے نکاح ہوا وہ سید الانبیاء۔ جو بندہ زندگی میں کبھی نہیں بولا وہ آنکھیں بند کر کے کان بند کر لے تو اور بات ہے، لیکن اگر لفظ میرے پہنچے تو اس کے دل سے بھی علی کی آواز نکلے گی۔ شوہر سید الانبیاء، 5 سال بعد بیٹی ملی، وہ سیدہ کونین، بیٹی جوان ہوئی، داماد ملا سید الاولیاء، پھر نواسے ملے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ شوہر نبیوں کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، داماد ولیوں کا سردار، نواسے جنت کے سردار۔ کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کا مقابلہ آپ کو سلام، یہ خون بول رہا
بسم اللہ کرم شادی میں کروڑ کروڑ دفعہ پڑھوں. مسلمانوں کے راوی کہتے ہیں روزانہ بندوں کے قد سے اونچا سونا ڈھیر لگاتی, سونے کا ڈھیر لگاتی. اب آج جگہ کہتی مکے والوں میرے وارث کا کلمہ پڑھو. سونا لے جاؤ. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے دے کے ماتم کرواتے ہیں, وہ کہتے ہیں جن کے بڑے پیسے لے کے کلمہ پڑھتے رہے. شکر ہے سر, سلامت ہو انعام شادی, سلامت ہو. مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا تم پیسے دے کے ماتم کراتے ہو. میں نے کہا اس میں غصے کی کیا بات ہے, آپ اپنا ریٹ بتائیں. ہاں ہم کراتے ہیں, آپ قیمت بتائیں. قمیض اتار کے کتنے لیں گے اور قمیض پہن کے کتنے لیں گے؟ مجھے امام حسین کی قسم, ہمیں تو امام حسین کے نام پہ لٹا کے مزہ آتا ہے. امام حسین کے نام پہ ہمیں لٹا کے مزہ آتا ہے. کائنات میں کسی چیز میں اتنا سکون نہیں جتنا حسین کے نام پہ لٹانے میں. دو علم میں میرے سامنے قبلہ درگام شاہ صاحب میرے ضامن بنتے, میں غازی کے علم کی قسم کھا کے بیٹھا ہوں. سارا رائے بینڈ اپنی قیمت بتائے, ماتم تم کرو, قیمت ہم ادا نہ کرے تو علی مولا. علی علی حق, علی حق, نعرہ حیدری. ہم غریب نہیں, ہم فقیر نہیں. بسم اللہ. بی بی پاک کا بستہ رکھے, بی بی آخری بندہ تک. علی کا نام عام مومن یا کلندر کی زبان سے نکلے پرواز میں مجبور کر دیتا ہے. ایک علی ولی اللہ کا منکر کتے کی طرح مجھے بھونک کے کہتے تم ذاکر اپنے آپ کو کتا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا غلطی کرتے. اس جگہ مان لیا, میں نے کہا واقعی غلطی ہے. اس جگہ غلطی ہے نا, میں نے کہا قرآن کی قسم غلطی ہے. یہ تو کلندر کا مقام ہے, ہماری کیا ہو؟ یہ تو کلندر کا مقام. آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھو. جس نے پورے عرب کو سونا دے کے کلمہ پڑھوایا, اس کی بیٹی 36 شہروں سے ایک چادر کا سوال کرتی. اجرکم علی اللہ. فکر عرض کرتا ہوں, بیٹی بازار میں روتی رہی, ماں دربار میں روتی رہی. زندگی کا بھروسہ نہیں. یہ جسم فنا ہونے کے لیے بنے, اس کی ہمیشگی کا بھی یقین ہو تب بھی رسول کی بیٹی پہ قربان. اس مجمع میں سے آدھے سے زیادہ لوگ چشمدید گواہ ہیں.
میں गुनाहगार ने हाथों में हथकड़ियां पहनी है। गाजी की कसम कसूर शर्फ इतना था, मिंबर पे बताता रहूं, बाप के नौकरों से झिड़के खा के 18 साल की उम्र में सफेद बाल करा के झुकी कमर के साथ ज़हरा दरबार में बाप के नौकरों के सामने सवाल करती रही, हया करो मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, हया करो मैं मुस्तफा की बेटी हूँ। मुझे गाजी अब्बास के आलम की कसम, मैं झूठ बोलूं राय साहब, पर्दे में बैठी हुई बीबी ज़हरा मेरी शफाअत न करे, इससे बड़ा फिक्रा कोई हो सकता है? सैयद विलायत साहब और सैयद जरगाम शाह साहब, इन दो सैयदों की दुआ से मेरा इकलौता बेटा है। मैं गलत रिवायत पढ़ूं मेरी नस्ल खत्म हो जाए। मैं कसम खा के मिंबर पे कहता हूं, बेगैरत ने सिर्फ सनद फाड़ी नहीं, पहले उस पर थूकता रहा है, फिर सनद के टुकड़े किए, ज़हरा के सामने सनद के टुकड़ों को हवा में उड़ाया, बतूल के बाल सफेद हो गए, आवाज आई बाबा अभी तेरी कब्र खुश्क नहीं हुई थी, अभी तेरा कफन मेला नहीं हुआ था, तेरी ज़हरा सुकून से एक का एक लफ्ज मैंने आगे पढ़ना है। नियाज हुसैन बैठकर, मैं तुम्हारे जज्बात से वाकिफ हूं, अल्लाह तुम्हें आज अता करे। भाई शौकत बखियाल जितने अदादार हो, मैं तुम्हारे जज्बात से वाकिफ हूं। बशीर तबस्सुम वाला तुम्हें कोई काम न दे। भाई कल्बे अब्बास हुसैन की मां तुम्हें सलामत रखे। शकलैन शादी में गलत पढ़ूं, बतूल मेरी शफाअत न करे। लोग कहते हैं सिर्फ दरवाजा चला, अली फरमाते मेरी छत को तोड़ के जमीन से मिला दिया गया, मेरी दीवारों को तोड़ दिया गया। कुरैशी साहब, गरीब से गरीब के घर, गरीब से गरीब के घर आज कोई खुश है, वो कहते मेरे घर में पर्दादार थे, अली के घर में ज़ैनब जैसी पर्देदार, ज़हरा जैसी मोहम्मद की बेटी, मुसलमानों के हाथों में ताजिया में नेज़े उठाए हुए मुसलमानों का लश्कर बतूल के घर की तरफ आया। नियाज हुसैन एक जुमला पढ़ने देना। एक जुमला नियाज हुसैन, नियाज हुसैन बैठ कर एक फिक्र सुन लो, नियाज हुसैन बैठ कर एक फिक्र सुन लो, नियाज हुसैन बैठ कर एक फिक्र सुन लो। एक इज्तिमा मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, लेकिन हौसले से सुनना, हौसले से सुनना। मुसलमान दरवाजे को अंदर धक्का देते थे, अकेली ज़हरा दरवाजा बंद करती थी। दरवाजे के पीछे मोहम्मद की बेटी। बैठना बैठना, ये मेज हटाना, एक मिनट मेज हटाना, एक मिनट, एक मिनट। मैंने कसम खाई, बैठो, नियाज हुसैन बैठ दो, नियाज हुसैन बैठ दो, नियाज हुसैन बैठ दो। मैंने कसम खाई है, अब रिवायत पढ़ो, देखो मेरे बैठो, बैठ कर रिवायत सुनो। दरवाजे को आग लगी, लकड़ी का दरवाजा न था, सिर्फ लकड़ी का दरवाजा न था, उसमें लोहे की मेखें थी, आधा दरवाजा जल गया, किसी बेगैरत ने टांग मारी, दरवाजा मोहम्मद की बेटी पे गिरा, नीचे फातिमा, ऊपर दरवाजा, दरवाजे के ऊपर मुसलमान टांगों के साथ रसूल की बेटी, दरवाजे के नीचे आवाज देके कहती है शाली मेरा मौशन शहीद हो। रोते रहे, ये एक फिक्रा काफी है। दरवाजे के नीचे ज़हरा थी, दरवाजे पर मुसलमान गुजरना शुरू हुए, बतूल की आवाज आई, शाली मेरी पसलियां टूट गई, मेरा मौशन